تاہم دوستو، داؤد کامل نہیں تھا۔ اس نے ایک خوفناک گناہ کیا تھا۔ ساؤل داؤد سے حسد کرتا تھا اور اسے کئی بار مارنے کی کوشش بھی کی ہے۔ ساری دنیا جان لے کہ خدا ہتھیاروں سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خدا ہی کی ہے، وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ کہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے، کیونکہ اس نے ہمارے زندہ خدا کی فضیحت کی ہے۔ نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجے سے بچایا ہے، وہی مجھے اس فلسطی کے ہاتھ سے بچائے گا۔ ایک دن جب داؤد اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، اسرائیلی فوج کی طرف سے ایک قاصد آیا۔ فلسطی ایک سخت جنگجو قوم تھی جو بنی اسرائیل کے دلوں میں خوف پیدا کرنے والا ایک بڑا دیو تھا۔ اسرائیلی کیمپ میں پہنچ کر داؤد نے جاتی جولیت کے تانے سنے اور اس کے زہریلے الفاظ اس کے کانوں تک پہنچے۔ تکبر پر ناراض اور خدا پر اٹل ایمان سے بھرے ہوئے داؤد نے دیو سے لڑنے کے لیے رضاکارانہ طور پر خود کو پیش کیا۔ بادشاہ ساؤل کہتا ہے، تم تو ابھی چھوٹے بچے ہو، تم ابھی اس قابل نہیں ہو کہ اس سے مقابلہ کرے، تو میں اس جانور کے منہ سے اپنی بھیڑ بکریاں نکال کر لے آتا ہوں۔ یہ نامختون فلسطی بھی ان جانوروں کی طرح ہی ہوگا۔ 5 پتھر اپنے چرواہے والے تھیلے میں ڈالتا ہے۔ اس سرخ رو نازک چہرے والے نوجوان کو دیکھتا ہے تو اس کو ناچیز جانتا ہے کہ میں کیا کتا ہوں جو تم مجھے لاٹھی لے کر مارنے آئے ہو، کہ تم اتنے ہتھیار لے کر میرے پاس آئے ہو، لیکن میں اپنے رب کے نام سے تیرے پاس آیا ہوں اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا، کیونکہ لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا۔ پتھر اس کے ماتھے پر گھس گیا اور وہ اسی وقت بلبلاتا۔ نے یہ ماجرا دیکھا تو وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے۔ موسیقی کی خوبصورت دھنیں بادشاہ کی روح کو تسکین دیا کرتی پڑا اور کئی سالوں تک بیابان میں چھپنا پڑا تھا کہ وہ اسے خدا کے ممسوح بادشاہ کے طور پر عزت دیتا تھا۔ میں ساؤل اور جوناتhan کی موت ہو گئی۔ وہ عہد کے صندوق کو بھی یروشلم سے لے آیا۔ وہ خدا کے لیے ایک گھر بنانا چاہتا تھا، لیکن خدا کے ساتھ گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے شوہر کو جنگ کی اگلی صفوں میں بھیج کر اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کی۔ وہ داؤد کو بتاتا ہے کہ خدا اسے اس کے گناہ کی سزا دے گا اور اس کا اپنا بیٹا اس کے خلاف بغاوت کرے گا۔ خدا نے داؤد کو معاف کر دیا، لیکن اسے پھر بھی اپنے گناہ کی سزا بھگتنا پڑی۔ سبا سے جو اس کا بچہ ہوا تھا وہ مر گیا تھا، اور اسرائیل کی قدیم سرزمین کے قلب میں لڑکتی پہاڑیوں اور سبزہ وادیوں کے درمیان ایک چرواہے کا بیٹا داؤد رہتا تھا۔ اپنے کٹے ہوئے بالوں، دھوپ میں پوسیدہ جلد اور اندرونی آگ سے چمکنے والی آنکھوں کے ساتھ داؤد دیہاتی دلکشی اور معصومیت کی تصویر تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی داؤد نے اپنے والد کے ریوڑ کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی تھی اور اس کے دن بھیڑوں کی گلہ بانی کرتے اور انہیں شکاریوں سے بچاتے ہوئے گزرے۔ وہ ایک فرشناس بیٹا اور ایک وفادار دوست اور ایک ہونہار موسیقار تھا۔ اس کی دھنیں ہلکی اور تیز ہوا کے جھونکوں میں پہاڑیوں میں گونجتی تھی۔ ایک دن جب داؤد اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، اسرائیلی فوج کی طرف سے ایک قاصد آیا جو فلسطینیوں کے ساتھ جنگ کی خبر لے کر آیا تھا۔ فلسطی ایک سخت جنگجو قوم تھی۔ اس پیغام میں جاتی جولیت نام ایک خوفناک فلسطی پہلوان کے بارے میں بات کی گئی تھی جو بنی اسرائیل کے دلوں میں خوف پیدا کرنے والا ایک بڑا دیو تھا۔ داؤد کے بھائی اسرائیلی فوج میں شامل تھے اور ان کے والد نے داؤد کو سامان پہنچانے اور ان کی خیریت جاننے کے لیے بھیجا تھا۔ اسرائیلی کیمپ میں پہنچ کر داؤد نے جاتی جولیت کے تانے سنے اور اس کے زہریلے الفاظ اس کے کانوں تک پہنچے، جس میں کسی بھی اسرائیلی جنگجو کو لڑائی میں اس کا سامنا کرنے کا چیلنج دیا گیا تھا، اور بعد میں اسی چیلنج کا نتیجہ جنگ کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ جاتی جولیت کے تکبر پر ناراض اور خدا پر اٹل ایمان سے بھرے ہوئے داؤد نے دیو سے لڑنے کے لیے رضاکارانہ طور پر خود کو پیش کیا۔ داؤد نے یہ سب باتیں سننے کے بعد ساؤل بادشاہ سے ان باتوں کا ذکر کیا۔ داؤد ساؤل سے کہتا ہے، اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تیرا خادم خود جا کر اس سے لڑوں گا۔ بادشاہ ساؤل کہتا ہے، تم تو ابھی چھوٹے بچے ہو اور وہ تو بچپن سے جنگی آدمی ہے، تم ابھی اس قابل نہیں ہو کہ اس سے مقابلہ کرو۔ لیکن داؤد کہتا ہے کہ میں جب اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا ہوں نا، تب اگر کوئی جانور ہماری بھیڑ بکریوں کو لے جاتا ہے تو میں اس جانور کے منہ سے اپنی بھیڑ بکریاں نکال کر لے آتا ہوں اور اس جانور کو نوچ ڈالتا ہوں۔ اس کے علاوہ داؤد یہ بھی کہتا ہے کہ تیرے خادم نے ریچھ اور شیر کو جان سے مار ڈالا۔ یہ نامختون فلسطی بھی ان جانوروں کی طرح ہی ہوگا۔
کیونکہ اس نے ہمارے زندہ خدا کی فضیحت کی ہے۔ جس خدا نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجے سے بچایا ہے وہی مجھے اس فلسطی کے ہاتھ سے بچائے گا۔ بادشاہ ساؤل شروع میں ہچکچاہٹ کا شکار ہوتا ہے، لیکن آخرکار داؤد کی ہمت اور اعتماد سے متاثر ہو کر اس فلسطی سے لڑنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ داؤد اپنی لاٹھی لیتا ہے اور 5 پتھر اپنے چرواہے والے تھیلے میں ڈالتا ہے اور فلاخن یعنی غلیل اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور فلسطی کے پاس چلا جاتا ہے۔ جب فلسطی اس سرخ رو نازک چہرے والے نوجوان کو دیکھتا ہے تو اس کو ناچیز جانتا ہے۔ اس کے بعد فلسطی اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کیا کتا ہوں جو تم مجھے لاٹھی لے کر مارنے آئے ہو؟ ادھر میرے پاس آؤ، میں تمہارا گوشت پرندوں اور جنگلی درندوں کو کھلاؤں گا۔ داؤد فلسطی کو جواب دیتا ہے کہ تم اتنے ہتھیار لے کر میرے پاس آئے ہو، لیکن میں اپنے رب کے نام سے تیرے پاس آیا ہوں، اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا، اور میں آج کے دن فلسطیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا، تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے۔ ساری دنیا جان لے کہ خدا ہتھیاروں سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خدا ہی کی ہے، وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ اتنے میں جیسے ہی وہ آگے بڑھے اور داؤد نے اپنے تھیلے میں سے پتھر نکالا اور اس میں غلیل رکھ کر اس دیو کے ماتھے پر پتھر مارا۔ پتھر اس کے ماتھے پر گھس گیا اور وہ اسی وقت بلبلاتا ہوا منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اتنے میں داؤد اس فلسطی کے اوپر چڑھ کر کھڑا ہو گیا اور اسی کی تلوار نکال کر اس کا سر قلم کر دیا۔ جب فلسطینیوں نے یہ ماجرا دیکھا تو وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے۔ داؤد کی بہادری اور خدا پر ایمان نے داؤد کو شکست سے بچا لیا تھا۔ اس دن کے بعد داؤد کی زندگی نے ایک غیر معمولی موڑ لیا۔ وہ بادشاہ ساؤل کا ایک قابل اعتماد مشیر بن گیا۔ اس کی موسیقی کی خوبصورت دھنیں بادشاہ کی روح کو تسکین دیا کرتی تھی۔ داؤد ساؤل بادشاہ کے بیٹے جوناتن کا بھی وفادار دوست تھا، لیکن ساؤل داؤد سے حسد کرتا تھا اور اسے کئی بار مارنے کی کوشش بھی کی تھی۔ دوستو، جوناتن کی داؤد سے ایسی دوستی تھی کہ ایک موقع پر جب داؤد کو جان کا خطرہ تھا تو جوناتن نے داؤد کو بھاگنے میں بھی مدد کی تھی۔ داؤد کو ساؤل سے بھاگنا پڑا اور کئی سالوں تک بیابان میں چھپنا پڑا تھا۔ وہاں اس نے آدمیوں کا ایک گروہ جمع کیا جو اس کے پیچھے چل پڑے۔ اس کی ساؤل کے ساتھ کچھ ملاقاتیں بھی ہوئیں، لیکن اس نے اسے نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ وہ اسے خدا کے ممسوح بادشاہ کے طور پر عزت دیتا تھا۔ یہاں تک کہ داؤد کو 2 بار ساؤل کو مارنے کا موقع ملا، لیکن داؤد نے ساؤل کی جان نہیں لی۔ اس نے ساؤل پر رحم اور مہربانی کا مظاہرہ کیا اور امید ظاہر کی کہ ساؤل اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد فلسطینیوں کے ساتھ جنگ میں ساؤل اور جوناتن کی موت ہو گئی۔ ان کی موت کے بعد داؤد بادشاہ بن گیا اور اس نے حبرون میں 7 سال حکومت کی اور پھر وہ تمام اسرائیل کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے یروشلم کو یبوسیوں سے فتح دلائی اور اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ وہ عہد کے صندوق کو بھی یروشلم سے لے آیا۔ عہد کا صندوق وہ مقدس صندوق ہے جس میں 10 احکام کی تختیاں تھیں۔ وہ خدا کے لیے ایک گھر بنانا چاہتا تھا، لیکن خدا نے اسے بتایا کہ اس کی بجائے اس کا بیٹا یہ کرے گا۔ خدا نے داؤد کے ساتھ ایک عہد بھی باندھا، یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ اس کا خاندان ہمیشہ قائم رہے گا اور اس کی اولاد میں سے ایک مسیحا دنیا کا نجات دہندہ ہوگا۔ داؤد ایک عظیم جنگجو اور عقل مند حکمران تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کو وسعت دی اور دوسری قوموں کے ساتھ اتحاد کیا۔ اس نے بہت سے زبور بھی لکھے جو خدا کی حمد، عبادت اور دعا کے گیت ہیں۔ وہ خدا کا ایک پسندیدہ ترین بندہ تھا۔ تاہم دوستو، داؤد کامل نہیں تھا۔ اس نے ایک خوفناک گناہ کیا تھا جب اس نے بتسبا نام کی ایک خوبصورت عورت کو دیکھا۔ وہ اس کے ایک سپاہی اوریا کی بیوی تھی۔ داؤد نے اس عورت کے ساتھ گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے شوہر کو جنگ کی اگلی صفوں میں بھیج کر اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن اس کا شوہر وہاں مارا گیا۔ پر خدا داؤد سے ناراض ہوا اور اس نے ناتن نامی ایک نبی کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ناتن داؤد کو ایک امیر آدمی کے بارے میں ایک مثال سناتا ہے۔ اس مثال میں ایک امیر آدمی غریب آدمی کا اکلوتا برہ لے لیتا ہے۔ ناتن داؤد سے پوچھتا ہے کہ ایسے آدمی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔
داؤد مثال سنتے ہی غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے جس آدمی نے غریب آدمی کا برا حال کیا اس کو جان سے مار دینا چاہیے۔ تب ناتن داؤد سے کہتا ہے تم ہی وہ امیر آدمی ہو۔ وہ داؤد کو بتاتا ہے کہ خدا اسے اس کے گناہ کی سزا دے گا اور اس کا اپنا بیٹا اس کے خلاف بغاوت کرے گا اور اس کی بیویوں کو لے جائے گا۔ اور داؤد کو اپنے جرم کا احساس ہوا اور اس نے خدا کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ خدا نے داؤد کو معاف کر دیا، لیکن اسے پھر بھی اپنے گناہ کی سزا بھگتنا پڑی۔ تب بتسبا سے جو اس کا بچہ ہوا تھا وہ مر گیا تھا اور اس کے بیٹے ابیسلوم نے اس کے ساتھ بغاوت کی اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش کی۔ داؤد کو یروشلم سے بھاگ کر اپنے ہی بیٹے کے خلاف لڑنا پڑا۔ وہ ابیسلوم سے محبت کرتا تھا اور اسے نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ابیسلوم کو داؤد ہی کے ایک جرنیل نے مار ڈالا۔ داؤد اپنے بیٹے کی موت پر ماتم کرتا ہے اور کہتا ہے کاش میں تیری خاطر مر جاتا۔ داؤد یروشلم واپس آیا اور اس وقت تک حکومت کرتا رہا جب تک کہ وہ بوڑھا اور کمزور نہ ہو گیا۔ بتسبا کے پاس اس کا ایک اور بیٹا تھا، اس کا نام سلیمان تھا۔ داؤد نے سلیمان کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس نے اسے کچھ نصیحتیں اور ہدایات دی اور پھر وہ مر گیا اور شہر داؤد میں دفن ہوا۔ اسے اسرائیل کے سب سے بڑے بادشاہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ داؤد کو خداوند یسوع المسیح کے نسب نامے میں بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی داؤد کی کہانی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ خداوند ہم سب کے ساتھ ہو اور ہم سب کو اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔